وما تقدموا لانفسکم من خیر، دنیا میں رہ کر جو نیکی تم آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تم اس نیکی کو بہتر شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، اگر خدا نے تمہیں توفیق دی ہے، تم صاحب نصاب ہو تو تم اگر زکوٰۃ ادا کرو گے، اگر تم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے تو خانہ کعبے کا اگر تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، والدین کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم اور حسن سلوک ان کے ساتھ کرو گے، اس طرح کی نیکیاں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ یا حقوق العباد کے ساتھ ہے، اگر تم رہ کر دنیا میں کرو گے تو ان کا بہتر سے بہتر صلہ اور جزا قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرو گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی ترجمانی اور وضاحت کرتے ہوئے سادے سے انداز میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کھٹ لے جو کچھ کھٹنا بندیا سودا ایس بازاروں، روز حشر دے جنت ملسی مولا دے درباروں۔ یہ دنیا کے اندر دو قسم کے بازار لگتے ہیں، ایک دنیا کا بازار اور ایک آخرت کا بازار۔ دنیا کے بازار میں جاتے ہوئے بہت سی رکاوٹیں بنتی ہیں اور بہت سی پریشانیاں بھی بن جاتی ہیں۔ دنیا کے بازار میں جب بندہ سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو چیز کا سستا ہونا ناممکن ہے، دن بدن وہ چیز مہنگی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے ہوتے تھے، بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ کبھی سال بعد یا 6 مہینے کے بعد اشیاء مہنگی ہوتی تھی، لیکن آج مہنگائی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ مہینے بعد بھی نہیں، ہفتے بعد بھی نہیں، روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہاں تک تاجروں سے، دکانداروں سے سنا ہے کہ آج چیز تم اتنے کی لے جاؤ، کل جب تم آؤ گے تو اتنے کی نہیں ملے گی، اتنے کی ملے گی۔ یہ دنیا کا سودا ہے، مہنگا ہونے کے باوجود بھی ہم خریدتے ہیں اور مجبوری طور پر خریدتے ہیں۔ اگر نہ خریدیں گے تو رات کیسے گزاریں گے، صبح کیسے گزاریں گے، شام کیسے گزاریں گے، دن کیسے گزاریں گے، اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کریں گے۔ اگر نہ خریدا دنیا کا سودا تو ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کریں گے؟ چاہے چیز سستی ہو چاہے مہنگی ہو، خریدنی پڑتی ہے۔ دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی چیزیں خریدی جا رہی ہیں، مکانات بن رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بیاہ بھی ہو رہے ہیں، ولیمے بھی ہو رہے ہیں، لاکھوں روپیہ بھی لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ چاہے کوئی مجبور ہو کے کر رہا ہے، چاہے کوئی مسرور ہو کے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم چیز مہنگی نہیں دیکھتے، ہم خریدنے کی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی خرید لو، کہیں اور زیادہ مہنگی نہ ہو جائے، یا یہ تو خریدنی پڑنی ہے، لہٰذا دنیا کا چند روزہ یہ وقت اور عرصہ گزارنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے قرضہ لے کر ہمیں خرید و فروخت کرنی پڑے، شاپنگ کرنی پڑے، ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ دن ہے تو پتہ نہیں رات ہونی ہے کہ نہیں، اگر رات ہے تو پتہ نہیں دن ہونا ہے کہ نہیں، اگر صبح ہے تو پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں، اگر شام ہے تو پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں۔ یہاں تک ہمارا پکا یقین ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا سانس اندر ہے، باہر آنا ہے کہ نہیں، اگر باہر ہے
پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، تم بتاؤ تم نے اپنی زندگی کی کیا کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں، تم اپنی زندگی میں کیا کیا کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہو، اور تمہیں کون کون سے کام کرنے کی امید ہے۔ تو آگے سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک کہتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر ظہر کی امید رکھتا ہوں۔ دیکھو صحابہ کرام کی سوچیں، یہ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں اپنی بچی کی شادی کرنے کی امید رکھتا ہوں، اپنے بیٹے کی شادی کی امید رکھتا ہوں، یا اپنی شادی کرنے کی میں امید رکھتا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آج 1000 درہم و دینار کمانے کی امید رکھتا ہوں، یا میں دکان کرنا چاہتا ہوں، یا میں فلاں کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یا میں فلاں کام کرنے کی امید رکھتا ہوں۔ دنیا کے کام کی طرف صحابہ نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے ہم سے دریافت فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کون کون سے کام کتنے کتنے کام کرنے کی امید رکھتے ہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کر شاید میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ دوسرا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر میں عصر کی پڑھنے کی امید رکھتا ہوں۔ تیسرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مغرب کی پڑھ لوں گا، اور اس سے زیادہ مجھے امید نہیں ہے۔ پھر چوتھے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑھی ہے تو میں میں عشاء کی امید رکھتا ہوں، اور امید کا مطلب ہے ہو سکتا ہے پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ ایک امید ہوتی ہے اور ایک یقین ہوتا ہے۔ یقین اس کام کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور امید ہوتی ہے شاید یہ کام میں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فلاں نماز پڑھ کر فلاں نماز پڑھنے کی امید رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز پڑھی جائے، فجر کی نماز ادا کی جائے، تو جب سورج ڈھل جاتا ہے تو تقریباً آدھا دن گزر جاتا ہے، تو آدھا دن گزارنے کی امید رکھتا ہے۔ اور پھر جس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ظہر کی پڑھ کر عصر کی نماز پڑھنے کی امید رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو دوپہر سے لے کر سپہر تک زندہ رہنے کی امید رکھتا ہے۔ تو پھر ایک صحابی بولے عرض کی حضور میں عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی پڑھنے کی امید رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو دن کے آخری حصے کی امید رکھتا ہے، دن کے جتنے بھی حصے ہیں ان میں سے تو آخری حصے کی امید رکھتا ہے۔ تو پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مغرب کی پڑھ کے عشاء کی امید رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو چند گھڑیوں کی امید رکھتا ہے کہ میں چند گھڑیوں کے لیے زندہ رہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پروردگار عالم کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف میں پھیرنے کی امید نہیں رکھتا۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف میں پھیرنے کی امید نہیں رکھتا۔ اس زندگی کے لیے ہم اتنی توجہ کرتے ہیں، اتنی اشیاء ہم خریدتے ہیں، چاہے مہنگی ہوں چاہے سستی ہوں، چاہے سینکڑوں روپے لگنے کی بجائے ہزاروں روپیہ لگ جائے ہم پھر بھی وہ چیز خریدتے ہیں، چاہے ہزاروں روپیہ لگنے کی بجائے لاکھوں روپیہ لگ جائے تو پھر بھی ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم بازار جاتے ہیں، ہم اتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیز خریدتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کی امید ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ پانی کا بلبلہ ہے کب بجھ جانا ہے، پتہ نہیں ہے کہ خواب کی مانند ہے کب ہماری آنکھیں جو ہے وہ کھل جانی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے، وہ زندگی جو مرنے کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے، جس زندگی کے اندر موت آنی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے پھر بندہ زندہ رہے گا۔ اس زندگی کے بعد جب موت آنی ہے، اس موت کے بعد جو زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا اس زندگی کے اندر پھر موت نہیں آنی۔ اگر بندہ جنت میں ہے تو موت نہیں آئے گی، اگر بندہ جہنم میں ہے تو موت نہیں آنی، تا ابد
ہمیشہ کے لیے بندہ پھر زندہ رہے گا، تو اس زندگی کے لیے جو باقی زندگی ہے، جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، جس زندگی کا آخری لمحہ ہے ہی نہیں، جس زندگی کی کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی اخیر ہے ہی نہیں، اس زندگی کے لیے ہم آخرت کے بازار سے کیا خرید رہے ہیں؟ آخرت کا سودا اس زندگی کے گزارنے کے لیے ہم کیا خرید رہے ہیں؟ یہاں تک ہماری محرومی والی بات ہے کہ آخرت کے بازار سے اگر ہمیں کوئی چیز مفت بھی مل رہی ہے نا، تو ہم وہ بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پیسے لگتے ہیں، چلو دین کا بازار ہے، آخرت کا بازار ہے، لگا لو۔ اس بازار کے اندر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر 1 درہم و دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا 70 گنا اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ بعض نیکیاں ہیں جن نیکیوں کے اوپر پیسے لگتے ہیں، مثلا حج ہے، حج کے اوپر پیسہ لگتا ہے، قربانی ہے، قربانی کے اوپر پیسے لگتے ہیں، اور کئی اس طرح کی عبادات ہیں جس کے اوپر پیسے لگتے ہیں۔ روزہ ہے نا، روزہ جب ہم نے رکھنا ہے تو سحری کا اہتمام کرنا ہے تو سحری کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرنا ہے تو افطاری کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں۔ روزہ ہے، قربانی ہے، یا جہاد ہے، جہاد کرنا ہے تو اسلحہ خریدنے کے لیے، سواری خریدنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ کئی ایسی عبادات ہیں جن عبادات کے اوپر پیسے لگتے ہیں، درہم و دینار لگتے ہیں، تو پھر وہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، پھر وہ عبادات ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سی عبادات ایسی ہیں، بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جن کے اوپر پیسے نہیں لگتے، وہ آخرت کا سودا مفت و مفت مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 5 وقت کی نماز ہے، تو 5 وقت کی نماز بندہ جب پڑھتا ہے تو کون سے پیسے لگتے ہیں؟ تلاوت قرآن بندہ کرے تو کون سے پیسے لگتے ہیں؟ یہاں آپ محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو کون سا آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ یہاں تو کوئی ٹکٹ نہیں رکھی گئی کہ تم اندر آؤ مسجد کے اندر تو اتنے پیسے کی ٹکٹ خریدو تو پھر تمہیں انٹر ہونے دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جن کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی درہم نہیں لگتے، کوئی دینار نہیں لگتے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سنت سمجھ کر حجامت کرواتا ہے تو اس حجام کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر داڑھی کا خط کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سنت سمجھ کر کوئی بھی کام کیا جائے اور جو کام کر کے دیتا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی نیکیاں ہیں جن کے اوپر پیسے لگتے ہیں تو ایسی نیکیاں بھی ہیں جن کے اوپر پیسے نہیں لگتے، لیکن دونوں کہاں سے یہ سودے ملتے ہیں؟ آخرت کے بازار سے ملتے ہیں۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا، سودا اس بازاروں، روز حشر دے جنت ملسی، مولا دے درباروں۔ یہ تو اپنی محبت کی بات ہے نا۔ اگر بندہ اجتماعی نیکی کے اوپر کوئی بندہ خرچ کر دے، میری طرف سے یہ، میری طرف سے یہ، میری طرف سے یہ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، کوئی نیکی کا کام شروع ہو جاتا ہے تو اجتماعی طور پر تو کوئی بندہ کھانا پکا کے لے آتا ہے، کوئی شرینی لے آتا ہے، کوئی تبرک لے آتا ہے، کوئی پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ آگے محرم اور حرام کا موقع آ رہا ہے، 10 محرم کو کئی سبیلیں لگاتے ہیں، حضرت امام حسین کی کوئی نیاز دیتے ہیں، جہاں ذکر حسین شروع ہو جائے وہاں لنگر کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی ایسے معاملات ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اپنا پیسہ لگا کے نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں تو مفت بھی کئی نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ تو حضرت میاں محمد کے اس شعر کے اوپر بار بار غور کرو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا، سودا اس بازاروں، روز حشر دے جنت ملسی، مولا دے درباروں۔ یہ ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، نیا اسلامی سال چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ آج ماہ ذو الحجہ مبارکہ کی 21 تاریخ تھی، اب غروب آفتاب کے بعد 22 تاریخ شروع ہو چکی ہے، تو تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے یہ کیا نام ہے سال ختم ہونے میں اور یہ مہینہ ختم ہونے میں۔ آگے ہجری 1444 کا آغاز ہونے والا ہے محرم الحرام سے۔ تو جیسا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے دنوں کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی، تو آخری بات میں ان کے بارے میں عرض کر کے اس کے بعد دعائے خیر کرتے ہیں
جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل خطبہ جمعہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ کی جائیں گی. کل کا جمعہ حضرت عثمان غنی کی یاد میں ہوگا. ایک بات سماعت فرمائیں. بابا یاد میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. کسی کا جنازہ پڑھانے کے بعد لوگ اپنی اس میت کو، اس فوت ہونے والے عزیز کو دفن کرنے لگ گئے. اس کی تدفین ہو رہی تھی تو جناب عثمان غنی ایک طرف بیٹھ گئے. آج کل تو لوگ جاتے ہیں ادھر سے لوگ میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے گپیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہنسا مذاق بھی ہوتا ہے، خوش طبعی والی باتیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قبرستان جا کر ہنسنے سے، کہکا لگا کر ہنسنے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے اوپر اس طرح کے دبے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر کیا نام ہے کسی بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو اپنے دل کو پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ بخشنی چاہیے. تو جناب عثمان غنی کی ایک طرف بیٹھ گئے تو آپ بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، زار بتار رو رہے ہیں. پوچھا لوگوں نے، یا عثمان کیوں پریشان ہو، کیا معاملہ ہے، کیوں غمگین ہو، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر جہاں ہم آ کے بیٹھے ہیں، میرے آگے بھی قبر ہے، میرے پیچھے بھی قبر ہے، دائیں بائیں یہ قبرستان ہے. یہ جو قبریں ہیں نا، یہ قبریں یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. دیکھو حضرت عثمان غنی کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی بندہ اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا تو آخرت کی دوسری منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اگر پہلی منزل کے اندر ہی ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا تو اگلی منزلیں تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جیسا کہ قبر کے بعد ایک اور منزل آنی ہے پرسرات. پرسرات بھی ایک آخرت کی منزل ہے اور میدان محشر کے اندر نیکیوں بدیوں کا حساب دینا یہ بھی آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. تو پہلی منزل ہے قبر. تو اگر کوئی بندہ پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے دوسری منزل بھی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے تیسری منزل بھی آسان ہو جائے گی. تو اگر پہلی منزل کے اندر ہی ناکام ہو گیا تو پھر دوسری منزلوں کے اندر اور تیسری منزلوں میں وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے مجھے فکر ہے یہ قبر ہے اور یہ آخرت کی قید ہے. جس طرح دنیا کی قید ہوتی ہے نا، دنیا کی جیل ہوتی ہے، اپنی مرضی سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا. میں نے تو دیکھی ہے نا چند دنوں کے لیے 2001 کے اندر جب حضرت مولانا علامہ محمد سلیم قادری سنی تحریک کے قائد کراچی کے اندر شہید کر دیے گئے تھے. جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ جمعہ دینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر بدمزدوروں نے فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا. تو ان کے سوگ کے اندر آگے ہفتے والے دن کیا نام ہے گجرانوالہ کے علاوہ دوسرے کئی شہروں کے اندر بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جلوس نکلے تھے. تو ہم نے بھی نکالا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیا نام ہے ایک چوک کے اندر ہم گئے تو آگے سے مخالفین نے پتھروں شروع کر دیا. کسی کے سر کے اندر لگا، کسی کے کندھے کے اوپر پتھر لگا، کسی تو ہمارے احباب جو تھے وہ تقریباً 25-26 کے قریب گرفتار ہو گئے، جن کے اندر میں بھی شامل تھا. تو یہ ناموس رسالت اور اپنے دین کی خاطر ہم گرفتار ہو گئے. تو جب گرفتار ہوئے تھے 3 دن تک ہم تھانے کے اندر رہے. اس کے بعد پھر کیا نام ہے سینٹرل جیل کے اندر بھیج دیا گیا. 17 دن تک ہم جیل کے اندر رہے 2001 کے اندر. میں نے کہا کوئی بات نہیں ایسی، یہ دین کی خاطر یہ قید کے اندر جانا، جیل میں جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بعض نبیوں کے اوپر وقت آیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پاک کا واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں
آپ نے ایک وقت گزارا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر وقت گزارا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. دین کی خاطر تو ہمارے بزرگوں نے بہت سی سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو چلو ان کی سنت پوری ہو گئی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا کی جو جیل ہے نا، یہ جس کے اندر بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اسی طرح قبر جو ہے یہ آخرت کی جیل ہے. قبر آخرت کی قید ہے، آخرت کی جیل ہے. تو دنیا کی جیل کے اندر تو پھر بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، بندہ اٹھ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، ادھر ادھر جا آ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، وہاں واش روم بھی ہے، بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ ضروریات بھی مل جاتی ہیں. کبھی کبھی دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر اس کمرے سے باہر نکل کر تھوڑا سا کیا نام ہے پھرنے چلنے کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے. یہ تو دنیا کی جیل ہے نا. آخرت کی جیل ہے قبر. تو کتنی جگہ ہوگی وہاں؟ بس زیادہ سے زیادہ اٹھ کر بیٹھنے کے لیے بلند ہوگی، اور جب بندہ لیٹے گا تو اس کے آگے کی طرف بھی مٹی ہوگی، پیچھے کی طرف بھی مٹی ہوگی، اور دائیں بائیں اگر دیکھے گا تو زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کا یا 2.5 فٹ کا فاصلہ ہے. 2.5 فٹ کا. اوپر دیکھے گا زیادہ سے زیادہ جتنا بندہ بیٹھ سکتا ہے نا، اس کے سر کے اوپر سلیپیں لگتی ہیں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا خلا ہوتا ہے. یہ دنیا کی جیل نہیں، یہ آخرت کی جیل ہے، یہ آخرت کی قید ہے. تو آخرت کی قید کو سنوارنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے، صحابہ کرام کی عقیدت پیدا کرنی ہے، اہل بیت پاک کی الفت پیدا کرنی ہے، اور یہ کرام کا ادب و احترام ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. خوف رب، عشق نبی، حب نبی، حب ولی اور نیک عمل آخرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے. ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سب کو مدح خان ہونا چاہیے. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا فکر تھا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل گزارنے کا، اتنا فکر تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، آپ کی داڑھی شریف جو تھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب عثمان غنی نے مجھ سے متعدد بار جنت خریدی ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، متعدد بار، یعنی کئی بار مجھ سے جناب عثمان غنی نے جنت خریدی ہے. اور اتنی مرتبہ جنت خریدنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب میرا عثمان جو مرضی عمل کرے اس کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس طرح کا مرضی عمل کرے، کوئی عمل، کوئی کام جناب عثمان غنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مطلب یہ ہے اشارتاً نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ تم نیکی کرو یا بدی کرو، تم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں فرمایا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کے لیے فرما دیا کہ اب میرا عثمان جو مرضی عمل کرے، میرے عثمان نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ میرے عثمان نے بولو جنت میں جانا ہی جانا ہے. اس کے باوجود جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ ہے حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا، یہ ہے جناب عثمان غنی کی تقوی و پرہیزگاری، یہ ہے جناب عثمان غنی کا نیکیوں کا ارتکاب کرنا اور برائیوں سے اجتناب کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹ دے دی تھی، حضور علیہ السلام نے آپشن دے دیا تھا تم جو مرضی کرو، کوئی کام تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے باوجود جناب عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، روایات میں آتا ہے کہ جناب عثمان غنی نے جب سے یہ اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا تھا، اتنے حیا والے تھے جناب عثمان غنی کہ جناب عثمان غنی نے اپنا دایاں ہاتھ پوری زندگی
حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کے اوپر نہیں لگایا تھا۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ دیگر کام ہوتے ہیں، لیکن اتنی پرہیزگاری اور اتنا تقوی تھا کہ دایاں ہاتھ آپ نے پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا تھا، حالانکہ لگنے سے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دایاں ہاتھ اگر شرمگاہ کو لگ جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو جناب عثمان غنی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے، وہ کب فرمایا تھا کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا آگے پیچھے ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی پنڈلی سے کپڑا آگے پیچھے ہو گیا، حضرت صدیق اکبر آئے، کپڑا اسی جگہ پہ ہے، حضرت عمر فاروق آئے، کپڑا اسی جگہ پہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ آئے، دیگر صحابہ آئے، کپڑا اسی جگہ پہ ہے۔ لیکن جب عثمان غنی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، تو جناب عثمان غنی آئے ہیں تو آپ نے کپڑا درست فرما لیا ہے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں ایسے شخص سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب عثمان غنی کا مقام اور آپ کی شان، اور آپ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی وضاحت کے ساتھ کل خطبہ جمعہ پر بیان ہوگا۔ اس بات کو میں اور لمبا کروں، اور بھی لمبا ہو سکتی ہے، لیکن وقت کا اختصار مد نظر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا خوف عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے۔ جمعرات کا فیض حاصل کیا کرو۔ جمعرات شریف کی جو رات ہے نا، یہ بڑی کرموں والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات ہوتی ہے، اور اس رات کو بہت سے بزرگان دین اپنی عبادات کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، وظائف کے اندر، اذکار کے اندر اضافہ کر دیتے تھے۔ تو یہ یعنی دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اور راتوں میں پورے ہفتے کے اندر جتنی راتیں ہیں، جمعہ رات کی جو رات ہے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فوت شدگان کے لیے بھی دعا کرنے کے اللہ پاک توفیق